بیانڈ دی ہیڈ لائنس ود فہمیدہ ریاض میں خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے ساتھ جو ہے سندھ کے قوم پرست سیاست کے رہنما جو ہے سائیں زین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. سائیں یہ بتائیے گا کہ ہمیں کہ پہلے آپ کے والد امداد محمد شاہ پھر بڑے بھائی جلال محمد شاہ پارلیمانی سیاست میں آئے، جبکہ سائیں جی ایم سید پارلیمانی سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. پھر کیا وجہ تھی کہ آپ کے خاندان پارلیمانی سیاست پر اعتماد کرتا ہے؟ دیکھیں، میرے والد اور میرے بڑے بھائی دونوں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں آئے اسمبلی میں. انڈیپینڈنس ناٹ فرام اینی پارٹی. تو انہوں نے آ کے سوشل سروس کی اور علاقے کی خدمت کی. اور سائیں جی ایم سید نے بھرپور پارلیمانی سیاست کی فرام 29 کراچی کے لوکل بورڈ کے وائس چیئرمین، پھر چیئرمین بنے، پھر ممبر پارلیمنٹ بنے، سندھ اسمبلی کے بنے، پھر ویسٹ پاکستان میں رہے. تو انہوں نے اپنی بھرپور زندگی گزاری. لیکن انہوں نے جو سیاست کی کہ پاکستان کیوں بنا ہے اور یہ 1 یونٹ غلط ہے، 1 یونٹ لگانا، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جازے سارے اس کے ہم اثر چھوڑ گئے. انہوں نے اپنی اس لائف میں پوری نئی جنریشن کی ڈیولپمنٹ کی. وہ ادیب ہوں، سول سوسائٹی ہو، اسٹوڈنٹس ہوں، پوری جنریشن 60s میں 70s میں ڈیولپ کی اور اس کا ذہن تبدیل کیا کہ پاکستان جو بتایا جاتا ہے پاکستان اسٹڈیز میں وہ پاکستان کی ہسٹری نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کثیر القومی ملک ہے اور اس کی اور یہ فیڈریشن ہے جنہوں مختلف ممالک نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی ہے جس میں سندھ، پنجاب، یہ وہ ساری. تو اس سیاست کو پیچھے کیا گیا. اس لیے سائیں جی ایم سید نے جو جنریشن میں نظر بندی میں اور جیل میں اپنی ذہن سازی کی اور پوری قوم لاکھوں میں تیار کی، اور آج آپ کو سندھ دوستی کے حساب سے وہ نظر آتے ہیں. تو انہوں نے تبلیغ کے پیریڈ میں اس کی حمایت نہیں کی. اور سائیں جی ایم سید نان وائلنس اور الیکشن سے دور اور اپنی جنریشن کو تیار کر رہے تھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کی خوشحالی، خود مختاری کسی عملی سیاست سے آئے گی. تو ہم نے یہ راستہ چنا ہے کہ پرامن سیاسی جدوجہد ود پبلک پارٹیسپیشن. اگر ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم سندھ کی خود مختاری بچا سکتے ہیں یا ان کو دلا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے عملی راستہ یہ نکالا ہے. باقی ذہنی طور پہ ہم سائیں جی ایم سید کے سوچ کے ہی ہیں. ایس یو پی کہتی ہے کہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان قرار دیا جائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان بنایا ہی انفیڈریٹنگ یونٹس نے تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان اگر نہ بنائیں گے نہ بناتے، اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بناتے تو بنگال الگ نہیں جاتا. آج بھی بلوچستان میں یا مختلف صوبوں میں جو علیحدگی کی جی سوچ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کے وسائل پہ ناجائز قبضہ کرنے کی طاقتور قوتوں کو اور بڑے صوبے ہتھیانا چاہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس راستہ یہی ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ریجنل حساب سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا ہونا چاہیے، جس میں افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگال، برما، نیپال، یہ سارے ہونے چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا. اور یہ جو پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان ہونا چاہیے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ چل سکتا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس چل سکتا ہے، الگ الگ بادشاہتیں ہیں چل سکتی ہیں. تو یہ کیوں قبضہ خوروں نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان نہیں چل سکتا؟ اس لیے سچ یہ ہے، تاریخی سچ یہ ہے کہ یہ الگ ریاستیں تھیں جنہوں نے مل کے یہ بنایا ہے. تو اس کو اسی طرح سے چلانا ہی بہتر ہے. سینیٹ پارٹی یہ سمجھتی ہے.
آپ کا پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک نہیں بلکہ ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہو، تو اس مطالبے کا کیا پس منظر ہے؟ کیونکہ پاکستان بنا ہی انہی بنیادوں پہ تھا. آپ محمد علی جناح کی تقریریں دیکھ لیں یا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں تقریر دیکھ لیں تو اس میں یہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ 48 میں ایک لیاقت علی خان لائے اور آگے جا کے قرارداد مقاصد لائے، اور لیکن یہ پاکستان کی اوریجن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی دونوں پاکستان کے کریشن کے خلاف تھے. تو مذہبی جماعتیں نہیں تھیں، یہ صرف علاقائی ایک علاقے کے لیے ارینجمنٹس کی گئی تھی. اپنی انڈیا کے ویسٹرن سائڈ پہ یہ ارینجمنٹ کی گئی، اور ایک کیونکہ مسلم لیگ کی تحریک بنگال میں بہت تیز تھی تو اس نے بھی آپٹ کیا اس کو، اس فیڈریشن کو جوائن کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ بنیادی ان پہ ہے، تو اگر اس کو بنیاد کو رکھیں گے تو بہتر ہوگا، اگر چھیڑیں گے تو فتنہ ہوگا. اسی لیے ہم ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان چاہتے ہیں. اچھا زین صاحب، یہ ہمیں بتائیے کہ سندھی قوم پرست سیاست میں خواتین کی تعداد کم کیوں ہے؟ سندھ کی سوسائٹی زیادہ جو رورل بیس تھی اور ادھر سے سیاست میں، اور دوسری کہ عورت زیادہ اپنی معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہے، تو سیاست کا فیصلہ کہاں کرتی ہے. تو رورل میں ویسے ہی وہ کلوز سوسائٹی رہی ہے. اب جو نکل رہی ہیں تو جتنی اکنامک انڈیپینڈنٹ عورت بنے گی تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں ریشو پڑے گا. ابھی کم ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید 10-20 سال یہ سوال، یہ غیر اہم ہو سوال، شاید غلبہ ہو جائے عورتوں کا پالیٹکس پہ. اچھا، آپ کے خاندان میں کوئی خاتون کبھی سیاست میں نہیں آئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد ہی بہت کم آئے ہیں سیاست میں، اور کچھ ہماری ایک آدھ بہنیں تھیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی دلچسپی دکھاتی تھیں. ابھی بھی کوئی ہماری جلسے وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ آتی ہیں اور آ کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ہماری کسی پہ پابندی نہیں ہے، عورت یا مرد پہ. کوئی بھی پالیٹکس میں آئے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اچھا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ آپ کے ہم زلف ہیں. سیاست سے ہٹ کر کیا عام زندگی میں میل ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ جی ہاں، سوشل کانٹیکٹ بحال ہے اور کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں. پولیٹیکل ہیں تو ہم پالیٹکس پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پارلیمانی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مہنگا شوق ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کمپنی سرکار نے فرمائشی پارٹیاں پیدا کی ہیں، انڈیویجولس پیدا کیے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور انہوں نے اپنا غلبہ ڈالنے کے لیے پیسوں کا کھیل کر دیا ہے. پسندیدہ لوگوں کو لاتے ہیں، وہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ پاور میں کون آئے گا. 2002 میں اس نے کہا اپنے مشرف نے کہ دونوں نہیں آئیں گے، لیگ اور پی پی، تو دونوں نہیں آئے. پھر 2007 میں پرویز مشرف اور بے نظیر کا اکارڈ ہوا. پھر 2008 میں پاور میں آئے. ان کی زندگی نہیں رہی، لیکن یہ پاور شفٹ ہوا، یہ مینج تھا. اور اس کے بعد نواز شریف کا بھی 1 سال پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کون تھا، عمران خان کا بھی ہمیں معلوم تھا کہ کون ہے. تو یہ جو مینجڈ الیکشنز ہیں، ایک تو وہ ہے، دوسرا پیسوں کا کھیل انہوں نے بنا دیا ہے. اچھا، جلال صاحب کا موقف رہا ہے کہ سندھی اور اردو بولنے والے متحد ہونے چاہیے، یہ پارٹی کا موقف ہے یا ان کی ذاتی رائے؟ یہ پارٹی کا موقف ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مستقل سندھ کے رہنے والے کون ہیں. تو مستقل سندھ میں رہنے والوں میں بڑی آبادی جو 47 سے 52 کے درمیان مائیگریٹ ہوئی، ادھر آئی. دنیا میں مختلف حادثات ہوتے ہیں، لوگ ادھر مرج ہوتے ہیں. تو
پنجاب میں بھی آبادی گئی، ایسے نہیں کہ ہندوستان کے صرف ادھر آئے سندھ میں، اور ادھر بھی گئی، ساری جگہوں پہ مرج ہو گئے. اور آپ کو ملتان چلیں، لاہور چلیں، آپ کو بڑا بہت حصہ مائیگریٹڈ ملے گا، لیکن آپ ادھر فرق نہیں کر سکیں گی. لیکن ادھر تو ایک ہونے نہیں دیتے. لیکن سندھ یونائٹڈ پارٹی کا عزم ہے، یہ ایک ہیں، اور یہ جو مختلف بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں ان کے ہم خلاف ہیں، ان کی سوچ کے. ہمیں معلوم ہے سندھ کا یہ دارالحکومت ہے کراچی، اس کے کیا مسائل ہیں. سیوریج کا مسئلہ ہے، واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے، لائٹنگ کا مسئلہ ہے، BRT کا مسئلہ ہے، یہاں پہ روڈوں کی ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے. 900 ارب اگر دے دیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہم ایک ٹائم. اور پورٹ پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ ہم اپنے میٹروپولیٹن کو دے دیں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. ضروری ہے کہ یہ بانٹنے کی سیاست ہے یہ ان پارٹیوں کی نہیں ہے. میرا خیال ہے اب پانی بہت گزر چکا ہے، ابھی 35-38 سال ہو گئے ہیں. اب ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو ایک کر کے جائیں اور سندھ کے مفادات کے لیے اجتماعی طور پہ ان کے تحفظ کے لیے کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ یہ نسل دو نہیں ایک ہوں گی. ابھی تو انٹر میریجز ہو رہی ہیں، اب تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ فتنہ جو ہے خواہ مخواہ میں ڈال کے تفرقہ ڈالنا میرے خیال ہے بہتر نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.